ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ ہائے ہائے، حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا، دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کا سارا حسن دکھایا اور اپنے حبیب کا سارا حسن چھپایا۔ اگر اللہ اپنے حبیب کا حسن بھی سارا ظاہر کرتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی۔ ایک بوڑھی اماں کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة لم تزر به صعلة حسين وصيم قصيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثاثة في عنقه سطع في أشفاره وطف۔ کیا خوبصورت حلیات بیان کیا، اماں نے تھکا دیا ترجمہ کرنے والوں کا۔ یہ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے مدینہ تو راستے میں ایک بدو دیہاتی عورت کے پاس ذرا دیر ٹھہرے اور وہاں دودھ پیا، اس کی چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، چھوٹی سی۔ کہنے لگے ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ قحط ہے، کہ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس سے دودھ نکال لوں؟ وہ ہنسنے لگی، کہ بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہا اگر اجازت ہو تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو اس نے بڑے رحم بری نظروں سے دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کمل ہے، تو کہا اچھا بھائی تو کر لے ٹرائی۔ تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے لٹک گئے مشکیزے کی طرح نیچے۔ تو آپ نے پورا گڑوا، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گڑوا، ٹک 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 شک 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 سورا بھر دیا، جھاگ نکال دی۔ ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقط، یہ تینوں ساتھ، عبداللہ بن عریقط رہبر، عامر بن فہیرہ صدیق کے غلام، صدیق آپ کے ساتھی یار غار، ان تینوں کو پلا کر خود پیا۔ پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نکالا، پھر پورا گڑوا بھر کے کہا اماں سلام علیکم۔ لہذا اماں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو اس کی تو آنکھوں میں آپ سما گئے۔ جب وہ شام کو اس کا خامد آیا، کہنے لگا دودھ کتھوں آیا؟ کہنے لگا بکری چکا، کملی تھی گئی بکری چکا، پاگل ہے بکری میں سے؟ کہا نہیں میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک آیا تھا برکتوں والا جس نے ہاتھ لگائے اور یہ ہو گیا۔ اب بعد میں شاید میں بھول جاؤں، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جائے، ذبح نہ کرو مر جاتی، 99.99%۔ یہ جو بکری ہے یہ ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور کے 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور کے 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور کے 6 سال زندہ رہی۔ جب فتنے ہوئے تو یہ بکری مری، کچھ 25 سال اس بکری نے عمر پائی محبوب کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ تو وہ اماں کہنے لگی، وہ بابا کہنے لگا وہ سفیلی وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتا۔ اب اماں بتانے لگی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا خوبصورت صاف ستھرا، ابلج الوجه، 14ویں رات کی طرح چہرہ چمکتا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن، لم تعبه خجلہ، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، ولم تزری به صعلہ، گنجا نہیں تھا کہ حسن میں کمی آ جائے، حسین بڑا ہی خوبصورت، وسیم، وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت کو، لیکن کون سا خوبصورت؟ جسے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ یہ کائنات میں ایک آئے، بس ایک وسیم کا ایسے تھے کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی، ہٹ ہٹ کے اٹھتی تھی۔ حسین وسیم وقسیم، قسیم کا کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک عضو انتہائی حسین خوبصورت تھا۔ آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں،
اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر شے جسم کی حسن کا اعلیٰ نمونہ ہو. وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے. فی عینیہ داغ، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ، سرخ دھاری دار آنکھ، سرما لگی آنکھ، پلکیں دراز آنکھ. فی صوتہ ساحل، آواز میں روب بھی، کشش بھی، جادو بھی، لطافت بھی، ترنم بھی، نغمہ بھی، کھینچ لے دل کو. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی خوبصورت. ایک اور روایت ساتھ جوڑتا ہوں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، نہ پچکے نہ ابھرے، چربی چڑھی. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ گلابی. براق الثنایا، دانت اتنے حسین کہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. ایسے جیسے لائٹ پڑتی ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. مفلج الاسنان، یہ 4 دانت میں خلا تھا، یہ 4. تو ان میں سے یوں کر کے روشنی باہر نکلتی. جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے اور آپ ہنستے تو دیوار پہ نور پڑتا نظر آتا تھا، یوں نظر آتا تھا. خوبصورت داڑھی، نیم گھنگریالی، بال کہاں تک؟ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک. کنگھی کیسے کرتے تھے؟ کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھے کبھی درمیان سے. اور جب کبھی مانگ نکلتی اور یوں ٹوپی مبارک یا داڑھی یا پگڑی مبارک اتری ہوتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سر کے اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20، دونوں شمائل ترمذی میں آتے، 14 یا 20. ان کو بھی آپ نے کلر لگایا. یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم. دکھاؤ کوئی ایسا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کوئی ہے ایسا خاندانی. اب دوسرا ترجمہ، میں ابھی افریقہ سے آیا ہوں پچھلے مہینے، تو وہاں اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس، انفس، انفس کو میں نے پہلے بتا دیا. انفس، انفس کیا ہے؟ ایسا خاندان بتا دو، ایسا حسب نسب بتا دو، ایسا قبیلہ بتا دو، ایسی شرافت بتا دو. ابو سفیان جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تو روم کے بادشاہ ہرقل، جس کو ہرکلیس ہم کہتے ہیں، اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے مکہ سے ایک شخص کا جو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں سوال کروں گا، صحیح جواب دینا. کہا پوچھو. پہلا سوال، کیف نسبہ فیکم، اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان دشمنی کے باوجود کا انہ لذو نسب، وہ ہم میں سب سے عالی خاندان ہے دشمن. انہ لذو نسب، سب سے عالی خاندان اسی کا، سب سے عالی خاندان اسی کا ہے. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بنو امیہ بڑے ہیں یا بنو ہاشم؟ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کننا اشراف و ہاشم اشرف و کننا اشراف و عبد المطلب اشرف و کننا اشراف و ابو طالب اشرف ثم جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم يترك لأحد شرفا. کہ ہم شریف خاندان تھے اور ہاشم اشرف تھے. شریف اور اشرف یہ جیسے گڈ اور بیٹر، گڈ اور بیٹر. کہ ہم ذرا نچلے درجے میں تھے، ہاشم اوپر تھے. پھر عبد المطلب آئے تو ہم وہیں رہے، عبد المطلب اوپر. پھر ابو طالب آئے، ہم وہیں رہے، ابو طالب اوپر. اور پھر محمد آئے اور سارے شرف سمیٹ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی کے لیے کوئی شرف باقی نہ چھوڑا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم
ہے کوئی ایسا؟ بتاؤ دکھاؤ، کیسا عالی نسب، کیسا عالی خاندان؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناق بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. من أنفسكم ہے کوئی ایسا خاندان؟ ہے کوئی ایسا خاندان؟ لاؤ دکھاؤ، ہے کوئی ایسا خاندان؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، ان کی زندگی سیکھ لو، ان کی زندگی اپنا لو. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ماں نہ روئے گی، نہ روئی ہے جتنا آپ امت کے لیے روئے. کوئی باپ نہ تھکا ہے نہ تھکے گا جتنا آپ امت کے لیے تھکے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہ اتنا تڑپا ہے جتنا میرے نبی اپنی امت کے لیے تڑپے. کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی آپ نے اپنی امت کے لیے کی. کسی ماں باپ نے اولاد کے لیے اتنا رو رو کے نہیں مانگا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کے مانگا. ساری سرداریاں پیشکش ہوئیں، پیش کی گئیں، اور آپ نے ٹھکرا کر پیٹ پر پتھر باندھ لیے کہ میری امت روٹی کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے، میری امت دولت کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایسے ڈھیلے بیٹھے ہوئے کعب بن عجرہ اندر آتے ہیں، آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، تڑپ کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون. میرے ماں باپ قربانی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنا ہے. یہ کون ہے؟ یہ خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں. یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ اور یاسین ہیں. یہ کون ہے جن کے اللہ چہرے کی قسم کھاتا ہے؟ والضحیٰ، جن کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے. واللیل اذا سجا، جن کی آنکھوں کا الگ ذکر کرتا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. یہ کون ہے جن کی زبان کا قرآن الگ ذکر کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسان. یہ کون ہے جن کے ہاتھوں کو قرآن الگ ذکر کرتا ہے؟ لا تجعل یدک مغلولا. جن کی گردن کو قرآن ذکر کرتا ہے الی عنقک. جن کے سینے کو قرآن ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک. جن کی کمر کو قرآن ذکر کرتا ہے الذی انقض ظہرک. جن کے دل کا قرآن ذکر کرتا ہے علی قلبک. جن کے اندر کے غم کا قرآن ذکر کرتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ان کی آہوں اور آنسوؤں کا قرآن ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. جن کی رحمت للعالمین کا قرآن ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جن کے عالمین کے نبی ہونے کا قرآن اعلان کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جن کی چادر کا قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جن کے کمبل کا قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر.
جس کو یوں میرا رب قرآن میں اٹھائے اور پھر سارے وجود کی قسم کھائے، لعمرک لعمرک لعمرک، میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے؟ قیامت کے دن دیکھنا، اسی کی خبر سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم کی ساری نسل میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ یہ وہ ہے، یہ یوں بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ تو آپ نے پیٹ پہ انگلی رکھی ایسے، یہ انگلی رکھی، کہا ہے کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث۔ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا سکتے تھے، کیوں یہ بھوک برداشت کی کہ میری امت روٹی پہ بک نہ جائے، چوپڑی روٹی کے غلام نہ ہو جائے۔ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہماری رہنمائی فرمائی، وہاں علاج کے حوالے سے بھی آپ کی رہنما ہدایاتیں موجود ہیں۔ ان رہنما ہدایاتوں کے حوالے سے ایک ہدایت ہے ذات الجنب پلوریسی یا پھیپھڑوں کے ورم کے حوالے سے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تدبو من ذات الجنب بالقسط البحری والزیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات الجنب کا علاج کرو عود ہندی اور زیتون۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زیتون کے حوالے سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ زیت کے ہیں، زیتون کے پھل کے نہیں، بلکہ عربی زبان میں زیت کا لفظ تیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب القانون میں لکھا کہ ذات الجنب پہلو کے ان صفات اور عضلات صدر میں پسلی کے ارد گرد ہونے والے ورم کی وجہ سے شدید درد کی علامت کو کہتے ہیں۔ چنانچہ آج جو تحقیق موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیمونیا کا کوئی مریض، پہلو کے درد کا کوئی مریض اگر زیتون کا تیل صبح نہار منہ استعمال کرے تو اس کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ عود ہندی کو عربی زبان میں قسط کہا جاتا ہے، قسط ہندی، اور اگر ہم یونانی کتابوں میں دیکھیں اور قسط کی میڈیسنل ویلیوز کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً اس کے اندر ایسی خصوصیات موجود ہیں جو پلوریسی کے تمام ان چیزوں کو جو وہاں پر ورم پیدا ہو جاتے ہیں ان اورام کو کم کرنے کے لیے، ان تمام رطوبتوں کو خشک کرنے کے لیے عود ہندی کی میڈیسنل ویلیوز آج بھی مسلم۔ اگر کوئی شخص جو پلوریسی کا مریض ہو، جو نیمونیا کا مریض ہو، وہ روزانہ صبح نہار منہ 1 ٹی اسپون زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے تو وہ یقیناً ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے جس سے یقیناً اسے شفا حاصل ہوگی، اور وہ شفا جو ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، عرفات روانگی۔ نماز فجر منی میں ادا کریں، تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں۔ عرفات پہنچ کر غسل کریں یا وضو کر لیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔
زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الحاء و زاری میں گزاریں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ وقوف عرفات میں ٹھہرنے کو کہتی ہیں اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے۔ حدود عرفات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدود عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوف عرفہ چھوٹ گیا، اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا۔ یہ وقوف غروب آفتاب تک کرنا واجب ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ مزدلفہ روانگی۔ جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ دم واجب ہوگا۔ مغرب اور عشاء کی نماز۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں۔ اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور وتر پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں تلاوت و ذکر اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں، لبیک کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کر 2 سنتوں کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جب سورج نکلنے کا وقت بالکل قریب آ جائے تو منا روانہ ہو جائیں۔ شوق و محبت اور عظمت و ہیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی۔ منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کیجیے۔ آج یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی جاتی ہے، جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ رش ہونے کی بنا پر زوال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منا آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یوں ہی قیام گاہ چلے آئیں۔ قربانی۔ اس رمی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں: 10
11 اور 12 ذی الحجہ، دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کریں۔ 11 ذی الحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے، قربانی خود کریں یا کسی معتمد شخص سے کروائیں۔ عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حلق یا قصر، اگر آپ نے قربانی خود منی میں کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں یا سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں کتروائیں، مگر حلق افضل ہے۔ خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ پورے سر کے بال مذکورہ مقدار میں کتروائیں، اور چوتھائی سر کے بال کتروانا واجب ہے۔ اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اطمینان کر لیں، چوتھائی سے کم کٹے ہوں تو عورت احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہوگی۔ حلق یا قصر کے بعد ہم بستری کے سوا احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ طواف زیارت، حلق یا قصر سے فارغ ہو کر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر یا احرام کی چادروں ہی میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ مکہ روانہ ہو جائیں اور طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ ہی کو کر لیا جائے، لیکن 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے۔ طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا۔ حج کی سعی، طواف اور اس کے متعلقات یعنی 2 رکعت نماز طواف، ملتزم پر دعا، زمزم پینے اور دعا مانگنے سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کر کے صفا و مروہ کی سعی کریں۔ سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی سعی کی بیان میں گزر چکا۔ یاد رکھیں سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ سعی سے فارغ ہو کر منی واپس آ جائیں اور رات منی ہی میں گزاریں۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، جمرات کی رمی۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی یعنی کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کی رمی کریں اور ذرا آگے بڑھ کر اور ایک طرف قبلہ رو کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کی رمی کریں اور پہلے کی طرح ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں۔ ان موقعوں پر قبولیت دعا کی خاص امید ہے۔ ان دونوں کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں، مگر جمرہ عقبہ پر رمی کے بعد دعا نہیں ہے۔ عموماً غروب آفتاب سے ذرا پہلے اور رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے، اور جان کے خطرے کی بنا پر رات میں بھی رمی کرنا بلا کراہت درست ہے۔ رمی کے بعد اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں اور تلاوت، اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، جمرات کی رمی۔ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس میں وہی تفصیل پیش نظر رکھیں جو پہلے یعنی 11 ذی الحجہ کے بیان میں گزری ہے۔ قیام کا اختیار اور رمی۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے خواہ منی میں قیام کریں یا مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ اگرچہ قیام کرنا افضل ہے، پھر
13 ذی الحجہ کی رمی کر کے مکۃ المکرمہ واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ کو 13 ذی الحجہ کی صبح مینا ہی میں ہو گئی تو یہ رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے واپس آنا ہوگا۔